کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک چیز میں نے 30 روپے میں خریدی، وہ 60 روپے میں فروخت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ شریعت نے نفع کتنا رکھنا چاہیے اس کا کوئی اصول نہیں بتایا ہے۔ آدمی کتنا بھی نفع رکھ کے بیچ سکتا ہے۔ البتہ ایک بات شریعت نے واضح کی ہے اور بتایا ہے کہ غبن فاحش نہیں ہونا چاہیے۔ غبن فاحش کا مطلب ہے کھلا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی چیز اتنی زیادہ قیمت پر فروخت کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں چیز فلاں دکان میں اتنے میں ملتی ہے اور یہاں مجھے انہوں نے اتنے زیادہ میں فروخت کیا ہے، تو اس کو کھلا دھوکہ میرے ساتھ میں ہوا ہے، یہ احساس خریدار کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے نفع میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ نفع آپ جتنا چاہیں رکھیں اور رکھ کر چیز فروخت کر سکتے ہیں، لیکن نفع کا ایک مقدار بازار کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے لوگ ایک مقدار متعین کر لیتے ہیں اور اتنا نفع اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات جو شریعت نے واضح کی اور بتایا ہے وہ یہ ہے کہ غبن فاحش کھلا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس خرید کر جانے کے بعد لوگوں سے اس نے تذکرہ کیا کہ میں نے فلاں چیز اتنے میں خریدی ہے، تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ ارے یہ چیز تو بازار میں دوسرے دکانوں میں اتنے کم میں ملتی ہے، تو جس دکان میں تم نے خریدا وہ اس دکاندار نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل چیزوں کا نفع بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کہ نفع کی کوئی حد گویا لوگ متعین نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ حد سے زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں اجازت تو ہے شریعت کی، لیکن احتیاط برتنا چاہیے، چونکہ سامنے والے خریدار کو بھی احساس ہو کہ میں نے چیز مناسب قیمت میں مناسب دام میں خریدی ہے، اس کا اس کو اندازہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں دھوکہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت مشہور لطیفہ بھی ہے کہ ایک دکاندار اپنے نوکر کو دکان پر چھوڑ کر چلے گئے اور اس کو بتا گئے، کپڑے کا دکان تھا، اس کو بتا گئے کہ یہ کپڑے کا سوٹ اتنے میں فروخت کرنا، یہ اتنے میں فروخت کرنا، یہ اتنی قیمت ہے، وہ بتا کے چلے گئے تھے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد مالک دکاندار واپس آیا تو اس نے جو نوکر تھا اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کتنے میں فروخت کیا ہے، کچھ فروخت ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ کوئی آئے تھے، وہ ایک سوٹ لے کر گئے ہیں، کپڑا لے کے گئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے میں بیچا ہے؟ تو نوکر نے بتایا کہ میں نے اس کو 500 روپے میں بیچا ہے۔ تو مالک سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ دیوانے، یہ تو 5000 روپے کا تھا، تو نے 500 میں کیسے بیچ دیا؟ اب اس نے اتنا اس کو ملامت کیا، اتنا برا بھلا کہا کہ نوکر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مالک وہ تو اب خرید کے چلا گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، اور میرا جو ہفتے بھر کی جو سیلری جو آپ مجھے مزدوری دیتے ہیں اس میں سے تھوڑی تھوڑی کر آپ اپنا پیسہ لے لیجئے، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کوئی صورت اور شکل تو بچی نہیں ہے۔ مالک شاید ذرا نرم دل تھا، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں گھبرانے کی، تم نے 500 میں بیچا ہے تو بھی 250 کا نفع تو کھڑا ہی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 250 کا نفع کھڑا ہے تو پھر 5000 میں فروخت ہوتا تو کیا حال ہوتا۔ تو اس طرح کا آج کل گویا ایک تجارت میں نفع کمانے کا لوگوں کے اندر ایک جنون پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے شریعت کوئی رہبری یعنی
کوئی واضح ہدایت نہیں دیتی ہے کہ کتنا رفع رکھنا چاہیے، لیکن شریعت اتنا ضرور بتاتی ہے کہ غبن فاحش یعنی کھلا دھوکا خریدار کے ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے، اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز آپ کے پاس آ کر خریدار پوچھے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ ہم نے اتنے میں خریدا ہے، حالانکہ آپ نے اتنے میں نہیں خریدا ہے، تو پھر وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے بتایا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے اتنے میں خریدا ہے، آپ یہ حساب کتاب لگا کہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اتنے میں پڑا ہے، جی، یعنی اس کا خرچ اور اس کا جو آپ کے دکان کے کرائے اور پھر نوکروں کی مزدوریاں، وہ سب ملا کر وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کپڑا یا یہ فلان چیز ہم کو اتنے میں پڑتی ہے، جی، تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو اس میں بہرحال شریعت کے احکام کا خیال رکھنا چاہیے، اور کاروبار میں اپنے نفع کے ساتھ میں جی سامنے والے خریدار کے فائدے اور اس کی بھلائی کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ جل شانہ ہمیں اللہ کی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔